بعد آپ کے خاندان نے، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کے صاحبزادگان اور اہل و عیال نے آپ کے احوال کو جمع کروا کر ایک یہ بیوگرافی کی شکل میں اس کو تالیف اور تصنیف کروایا. اس کو ہسٹوریکلی مستند ریفرنس مانا جاتا ہے حضرت مولا روم کی احوال اور حالات زندگی کے اوپر. اسی طرح ایک اور معروف کتاب ہے جس کو رسالہ فریدون کہا جاتا ہے. یہ دوسرا ایک اہم ترین ریفرنس ہے ہسٹوریکلی کہ جس سے حضرت مولا روم کے احوال اور آپ کے حالات کے اوپر مناسب آگہی میسر آتی ہے، اور علماء کرام نے اس کو بھی موسٹ اوتھینٹک سورس اور ریفرنس ہسٹوریکلی تصور کیا ہے. اور یہ ان کا نام تھا. یہ حضرت مولا روم کے عظیم تلامذہ اور مریدین میں سے تھے، اور حضرت مولا روم کے بچپن سے آپ کے بڑھاپے تک اور آپ کے وصال مبارک کے بعد تک آپ نے کم و بیش 40 سال آپ کی خدمت میں گزارے. کے امور اور واقعات پر آپ گواہ تھے براہ راست، اور آپ کا اپنا وصال ہوا اور بہت کچھ اور واقعات میں سے لکھا اور پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خزانے کی طرح پہنچا دیا. اسی طرح ایک اور حوالہ تاریخی طور پر موجود ہے جہاں سے حضرت مولا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے بارے میں کچھ خبر ملتی ہے. وہ اس زمانے کا سلجوق ڈائنیسٹی کا جو بادشاہ تھا، جو کہ حضرت مولا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا کونیا میں میزبان بھی بنا. ڈائنیسٹی پر ایک کتاب تصنیف کی، اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایک چیپٹر حضرت مولا روم اور ان کے کنٹریبیوشنز اور تعلیمات کے اوپر بھی قائم کیا، اور اس کے اندر بھی بہت ساری تفصیلات جمع کی. تو تیسرا اہم حوالہ یہ بھی میسر آتا ہے. اس کے علاوہ حضرت مولا روم کے بہت سارے مکتوبات بھی ہیں جو طباعت کے مرحلوں سے گزر کے آج عوام الناس کے ہاتھ میں ہیں. وہ مکتوبات اور لیٹرز آپ نے مختلف اپنے زمانے میں اپنے تلامذہ کو، اپنے مریدین کو، اپنے صاحبزادگان کو، فیملی ممبرز کو، مختلف موضوعات، حکمرانوں کو، مختلف موضوعات اور مختلف حالات زندگی کو ایڈریس اور پہلوؤں کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ نے تصنیف فرمائی. تو وہ بھی بذات خود آپ کے احوال اور اس وقت کے اور ان ایام کے حالات کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اور آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کے دینی رجحانات، مذہبی رجحانات، روحانی مشرب مزاج، اور پھر خدمت خلق کے ہاں کا جو تصور اور اہمیت آپ کے ہاں پائی جاتی تھی، اس سے بہت ساری اور ان واقعات سے وہ مکتوبات آپ کے پردہ اٹھاتے ہیں. تو ان کا مطالعہ بھی جو لوگ ذوق رکھیں تو وہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے حضرت مولا روم کی حیات مبارکہ کے اوپر آگہی حاصل کرنے کے حوالے سے. بعد ازاں پھر بہت سارا کام ہوا ہے مثنوی مولا روم کے حوالے سے، شروحات لکھی گئی ہیں مختلف، پھر اس میں سے ڈیرائیو کر کے پہلوؤں کے اوپر فردر کام کیا گیا ہے. ویسٹرن لٹریچر میں بھی، ایسٹرن لٹریچر میں بھی وہ چیزیں آگے پھر لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہے کہ جس نے جیسے مولا روم اور ان کی حکایات کو سمجھا اس نے ویسے اس کو انٹرپریٹ کیا اور بیان کر دیا. تو آج جو حضرت مولا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات زندگی کے حوالے سے کچھ گزارشات آج کی اس نشست میں جو کرنا چاہتا ہوں، یا کچھ پہلوؤں کا ہم تذکرہ کریں گے، وہ
جو رسالہ فریدون بن احمد سپہ سالار، یہ فارسی کا رسالہ ہے اور دیگر زبانوں میں اب تک یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، تو یہ بہت اہم رسالہ ہے، اور یہ خود بذات خود حضرت سپہ سالار حضرت مولائے روم کے تربیت یافتہ بزرگ اہل اللہ تلامذہ میں سے تھے، تو صاحب عرفان تلامذہ میں سے تھے اور معرفت کے رموز کو سمجھنے والوں میں سے تھے، اور انہوں نے آگے پھر حضرت مولائے روم کے احوال پر تذکرہ کیا اور بہت خوبصورت انداز میں چیزوں کو قلم بند کرتے چلے گئے۔ تو اس کا تذکرہ ہم ان کے مختلف پہلوؤں کا آج کریں گے، اور باقی ساتھ ہی ساتھ مثنوی مولائے روم اور کلیات حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بھی مختلف اشعار کے تراجم کا ذکر ساتھ ساتھ اس گفتگو میں کرتے چلے جائیں گے۔ آغاز ہم حضرت مولائے روم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے ذکر پاک سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد کہاں ہے، یہ آغاز کہاں سے ہوا ہے، یہ چشمہ پھوٹا کہاں سے ہے، جس نے زمانے کو سیراب کیا ہے تو یہ سیرابی در حقیقت میسر کہاں سے آئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ چشمہ کس زمین سے نمودار ہوا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت مولائے روم کے والد گرامی کا تذکرہ ناگزیر ہے۔ حضرت مولائے روم کے والد گرامی کا اسم مبارک مولانا سلطان العلماء بہاء الدین ولد محمد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور یہ آج سے کم و بیش یعنی 600 ہجری اور اس کے اراؤنڈ کے زمانے میں بلخ اور خراسان کے علاقے کے جلیل القدر علماء اور بزرگان دین میں سے تھے، اور آپ بلخ میں مقیم تھے، اور اس وقت کا بادشاہ خوارزم شاہ وہ آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھا، مریدین میں سے تھا، آپ سے ایک نسبت حبی اور نسبت قلبی رکھتا تھا، آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، اور طول و عرض سے علماء بڑے بڑے علمی مسائل لے کر آپ کے والد گرامی کی خدمت میں جانب تلمذ طے کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اور آپ صرف علماء میں سے ہی نہیں تھے، آپ کے بارے میں اتفاق تھا کہ آپ جلیل القدر اہل اللہ میں سے ہیں، اور ایک کثیر افراد کا اور علماء کا طبقہ آپ کو اس دور کا قطب بھی مانتا تھا کہ آپ اہل اللہ میں درجہ قطبیت پر فائز ہیں، یعنی اس درجے کی شخصیت آپ کے والد گرامی تھے۔ اور بلخ کے اندر لوگوں کا ایک تانتا بندہ رہتا تھا آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے اکتساب فیض کے لیے، آپ مجالس میں بیٹھتے، تعلیم و تدریس کا عمل جاری رہتا، ظہر سے عصر تک آپ عوام الناس کو مجلس دیتے، عصر سے مغرب تک پھر خواص کی مجلس ہوتی، عوام الناس کی مجلس میں دینی مسائل بیان کیا کرتے، خواص کی مجلس میں پھر روحانی اسرار و رموز کے اوپر گفتگو کرتے، جس میں پھر خصوصیت کے ساتھ بادشاہ خوارزم شاہ وہ بھی آ کر بیٹھا کرتا، اور وہ اپنے ساتھ اپنے استاد علامہ شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ لایا کرتا۔ امام رازی جو معروف نام ہے نا، وہ خوارزم شاہ کے استاد تھے، اور وہ حضرت مولائے روم کے والد گرامی حضرت بہاء الدین ولد کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس درجے کی یہ شخصیت تھے۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ جیسے کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اکثر کہ جب مفاد اور عقیدت آمنے سامنے آ جائے تو بدقسمتی ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے تو مفاد جیت جاتا ہے اور عقیدت ہار جاتی ہے۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا کہ
کہ جب لوگوں کا رخ تانتا بند گیا حضرت شیخ بہاؤالدین کی طرف، تو بادشاہ کی طرف اب کوئی نہ جاتا اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی تکلیفوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے۔ تو بادشاہ کے دل میں اس کے دوستوں نے یہ خیال ڈال دیا کہ یہ تمہاری سلطنت الٹ دیں گے، کیونکہ عوام الناس کی قلبی رغبت ان کی طرف ہے۔ یہ درویش ایک بستی میں اپنی مسند سجائے بیٹھا ہے تو تمہاری طرف کوئی آتا نہیں ہے، تو یہ تمہاری سلطنت الٹ دیں گے۔ اب بادشاہ کیونکہ عقیدت مند بھی تھا، اس نے سوچا کہ میں اب اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کروں، تو اس نے اپنے احباب سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے نتیجے پہ ایک تدبرانہ فکر اس کے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ کیوں نہ پھر ادب و احترام سے میں تمام محلات اور اپنے کلوں کی چابیاں ایک تشتری میں، ایک تشت میں رکھ کر حضرت شیخ بہاؤالدین کی خدمت میں بھیج دوں، اور کہوں کہ حضرت جب رعایا میرے پاس نہیں آتی تو یہ بھی آپ ہی سنبھال لیں۔ تو اس نے یہ ایک حکمت کا طریقہ اختیار کیا کہ اب سیاسی حکومت تو رعایا پر ہے، اور رعایا کے دلوں پر آپ کی حکومت ہے، تو پھر یہ کلوں کی چابیاں بھی آپ ہی سنبھالیں۔ اس طرح کہہ کر اس نے حضرت شیخ بہاؤالدین کے پاس اپنے محلات کی اور سلطنت کے اہم دفاتر کی چابیاں بھیج دیں۔ آپ سمجھ گئے اور آپ نے وہ تشت لوٹا دیا، اور ساتھ اس کے ایلچی کو پیغام دیا کہ بادشاہ کو کہنا کہ ہم اگلے جمعہ سے پہلے شہر چھوڑ دیں گے، تمہیں تمہاری سلطنت مبارک، ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ اور آپ نے اپنے احباب اور مریدین سے کہا کہ جس کو درویشی حیات کی طرز پسند ہے ہمارے ساتھ چل پڑو، بلخ سے کہا۔ تو آپ کے مریدین میں سے 300 افراد اپنا زاد راہ تیار کیا اور آپ کے ساتھ شریک سفر ہونے پر آمادہ ہو گئے کہ اب حضرت جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو 300 خاندان آپ کے ساتھ چل پڑے۔ جس دن آپ روانہ ہوئے تو بادشاہ کو اپنے اس عمل پر بڑی پشیمانی ہوئی کہ میں ایک اللہ کی اتنی برگزیدہ بندے کو اور شخصیت کو برکتیں اور رحمتوں کا وجہ ہے اس سلطنت پر، اس کو میں نے یہاں سے رخصت کرنے پر آمادہ کیا۔ تو وہ اپنے گھوڑوں پر قافلے کے ساتھ راہ میں آ کر حضرت کی خدمت میں آ گیا اور درخواست کی کہ حضرت میں معذرت خواہ ہوں، نہ جائیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اب یہ امر ہو چکا ہے اور میں نے یہاں سے جانا ہے، میں اب نہیں رکوں گا۔ تو آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور آگے منزل کا کوئی تعین نہیں تھا، شہر چھوڑ دیا اور آگے کہاں جانا ہے اس کی خبر نہیں تھی۔ تو پھر آپ وہ اپنا سفر طے کرتے بلخ سے بغداد تک، رستے میں کئی شہر آتے چلے گئے۔ جس شہر سے آپ کے قافلے کا گزر ہوتا تو آپ کی شخصیت اور مقام و مرتبے کی خبر طول و عرض تک تھی، تو وہ وہاں کے علماء، بادشاہ، حکمران، گورنرز آپ کے استقبال کے لیے شہر کے باہر تشریف لے آتے اور آپ کو کچھ عرصہ اپنے شہر میں قیام کی دعوت دیتے۔ تو آپ کئی ماہ پھر مختلف شہروں میں اپنے قافلے کے ساتھ قیام کرتے رہے، اور پھر جب وہاں سے رخصت ہونے لگتے تو اپنے ان مریدین اور تلامذہ میں سے کسی ایک سینئر سٹوڈنٹ کو وہاں پر علماء کی تربیت اور عوام الناس کی تربیت کے لیے مقرر کر دیتے، انہی 300 کے قافلے میں سے، اور پھر آگے اگلے شہر کی طرف روانہ ہو جاتے۔ تو یوں درجنوں شہروں سے گزر ہوا، کئی جگہوں پر مقیم ہوئے، اور بالآخر آپ کا بغداد میں آنا ہوا۔ اس زمانے کا مرکز تھا، علمی مرکز بھی تھا اسلامی سلطنتوں کا، اور سیاسی مرکز بھی تھا۔ وہاں پر آپ آئے، بغداد کے بھی تمام امراء نے، حکام نے، علماء نے، درویشوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو بغداد شریف لے گئے۔ آپ نے بغداد شریف باقی شہروں کے مقابلے میں زیادہ قیام فرمایا۔ وہاں پر سلطان علاؤ الدین کیکوباد، جو کہ روم کا اور قسطنطنیہ کا اور کونیا کی سلطنت کا بادشاہ تھا،
اس کے ایلچیوں کا ایک وفد بھی آیا ہوا تھا بغداد. ان کو بھی آپ ہر روز نشست کرتے، مجلس آپ کی سجتی، شہر کے امیر و غریب، عوام و خواص آپ کی مجلس میں استفادہ کے لیے آتے. تو وہ وفد بھی شرکت کے لیے آیا اور اس شیخ کی خدمت میں سنا، اور آپ کی عظمت اور احترام دل میں داخل ہو گیا. جب وہ واپس لوٹے تو سلطان علاء الدین کیقوباد کو حضرت شیخ بہاؤالدین ولد کی تعریفوں کے پل باندھے کہ ہم نے ایسا عالم نہیں دیکھا، ہم نے ایسا درویش اور مرد کامل نہیں دیکھا. تو شیخ سلطان علاء الدین کیقوباد کے دل میں آپ کی عزت و احترام پیدا ہو گئی اور طلب پیدا ہو گئی کہ کاش آپ ہماری سلطنت میں آ جائیں اور اس سے ہمیں خیر و برکت نصیب ہو جائے. یوں پھر آپ کا حجاز جانا ہوا حج کے لیے. حج سے واپسی پر رستے میں کچھ اور مقامات سے گزرتے ہوئے تشریف لائے، یہاں تک کہ پھر جب کونیا کے قریب سے آپ کا گزر ہوا تو وہ بادشاہ اپنے سارے وفد کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، گھوڑوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ شہر کے باہر آپ کی زیارت کے لیے آ گیا اور ریسیو کرنے آیا اور درخواست کی کہ کچھ عرصہ آپ قیام فرمائیں کونیا میں. اور آپ کی محبت اور احترام میں فی الفور عظیم الشان رہائش کا اس نے انتظام کروایا کہ آپ اپنے پورے قافلے کے ساتھ یہاں مقیم ہوں. تو حضرت بہاؤالدین ولد آپ پھر کونیا میں تشریف فرما ہوئے اور وہ شہر آپ کو پسند آ گیا، اور پھر آپ نے اپنی پوری باقی زندگی کے لیے اسی شہر کو قبول فرما لیا، اور آگے اب وہ خود اور حضرت مولائے روم اور وہ پورا سلسلہ مغلبیہ کونویہ کہلانے لگا. اور کونیا کو پوری دنیا میں روئے زمین میں اس بادشاہ کے ایک اچھے فیصلے کے نتیجے میں وہ شہرت مل گئی جو کسی اور شہر کو میسر نہ آ سکی. جب آپ کونیا آباد ہوئے اس وقت حضرت مولائے روم شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی عمر مبارک 14 برس تھی. آپ نوجوان تھے، 14 برس عمر تھی اور اپنی تعلیمی زندگی اور مراحل کے اندر تھے. آپ نے یہ سارے معاملات اپنے والد گرامی کے، ان کی بزرگی، ان کی کرامات، مشاہدات، یہ سب کچھ بچپن سے ہی آپ نے یعنی ایک اللہ کے ولی کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، اور بزرگی کے یہ سارے معاملات، یہ کیفیتیں، لوگوں کا ادب و احترام، یہ سب کچھ اپنے والد گرامی کے ذریعے انہوں نے اپنے بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا. اور سارے لوگ بچپن میں ہی آپ کا عزت اور احترام آپ کے والد گرامی کی وجہ سے کرتے تھے. اور بادشاہ خصوصی احترام کرتا تھا، اور حضرت شیخ بہاؤالدین کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی. اور عموماً یعنی دوستانہ ماحول کے اندر ایک تخت پر شیخ بہاؤالدین اور سلطان علاء الدین اکٹھے جلوہ افروز ہو جایا کرتے، اکٹھے بیٹھ جایا کرتے دربار میں ایک ہی سلطنت پر، ایک تخت پر. اور کبھی کبھار مزاحن آن اے لائٹر نوٹ حضرت شیخ بہاؤالدین اس بادشاہ کو یہ بھی کرتے کہ تمہاری سلطنت تب تک ہے کہ جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، اور میری سلطنت تب تک ہے جب تک میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور محشر کا میدان بھی بپا نہیں ہو جاتا. میری سلطنت تب تک چلتی رہے گی، اور تمہاری سلطنت بس اتنی ہے کہ جب تک تمہاری آنکھیں نہیں بند ہو جاتی. وہ بڑی عقیدت رکھتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جو خوارزم شاہ تھا، بلخ کا بادشاہ، اس نے ارادہ کیا حملہ کرنے کا روم کی سلطنت پر، علاء الدین کیقوباد کی حکومت پر. سارے لوگ پریشان ہوئے، وہ طاقتور بادشاہ تھا افغانستان اور بلخ کا. تو یہ حضرت مولائے روم کے والد گرامی کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی جو جنگ کی تیاری کی، پورا لشکر تیار کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار
حضرت شیخ بہاؤالدین کے در سے ہوں گا فتح اور کامیابی کی خاطر. تو وہاں آیا، ان کی بارگاہ سے گھوڑے پر سوار ہوا جنگ کے لشکر کی سربراہی کرنے کے لیے، اور ان کی دعا لے کے روانہ ہوا. جب جنگ میں پہنچا، اب یہ ان تمام امور جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں، میں نے ابتداءً تمہیداً کتابوں کے حوالے پہلے دے دیے تاکہ بعد میں وقت بچے. یہ ہر بات انہی کتابوں کے حوالوں سے ہے، اور ان کے پیچھے پوری ایک ریفرنسز کی تاریخ ہے. تو وہ میں کیونکہ ابتداءً تمہیداً پہلے بیان کر دی، اب میں وقت بچا کر نریشن کر رہا ہوں سٹوری کی. تو وہ وہاں سے جب روانہ ہوا، جو کیکوباد، قافلہ جب خوارزم شاہ کی فوجوں کے قریب پہنچا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں کسی بھی ایلچی کی خبر پر اعتماد نہیں کرتا، میں خود جا کر اس کی فوجی طاقت کا اندازہ لگا کے آؤں. تو وہ اپنا بھیس بدلا اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا، کچھ بے نشان گھوڑے چنے جس پر سلطنت کا نشان نہیں تھا، اور وہ ان کے قافلے میں داخل ہو گیا اور جا کر ان کو ملا سلطان علاء الدین، اور کہا کہ اچھا ہوا، ہم تو انتظار کر رہے تھے سلطان علاء الدین پر کوئی حملہ کرنے آئے تو ہم اس قافلے کی سپورٹ کریں. تو جا کر ان میں شامل ہو گیا، اور اسی ذریعے وہ بادشاہ کے دربار میں بھی پہنچا، خوارزم شاہ کے. اس کو سٹوری سنائی. خوارزم شاہ ایک ذہین آدمی تھا، اس نے شک کیا. اس نے وہاں سے تو ان کو کہا آپ رات کو آرام کریں تو صبح بات کریں گے، اور آپ کی جو بھی سپورٹ ہے وہ لیں گے. اور رات کو اپنے لشکر کے لوگوں کو کہا کہ اس کے خیمے کے گرد گھیرا تنگ کر لینا. مجھے گمان گزرتا ہے کہ یا تو یہ علاء الدین کی افواج کے جاسوس ہیں یا خود علاء الدین ہیں. یہاں آ کر وہ خیمے میں علاء الدین کیکوباد سویا تو وہ بیان کرتا ہے بعد میں کہ رات کو حضرت بہاؤالدین ولد اس کے خواب میں تشریف لے آئے اور اس کو حکماً کہا کہ ابھی اٹھو اور روانہ ہو جاؤ. وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے یہ کیوں کہتے ہیں. وہ دوبارہ سو گیا. وہ پھر خواب میں تشریف لائے اور پھر کہا کہ اٹھو اور روانہ ہو جاؤ. وہ پھر اٹھا، پھر سو گیا. تیسری بار خواب میں آ کر اس کو لاٹھی سے مارا. پھر تیسری مرتبہ اٹھ کے وہ گھبرایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے روانہ ہو گیا. جیسے ہی وہ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، پیچھے خوارزم شاہ کی فوجوں نے خیمے پہ حملہ کر دیا. وہ اگر موجود ہوتا تو مارا جاتا اور وہ سلطنت بغیر جنگ کے فتح کر لیتا. لیکن وہ وہاں سے روانہ ہوا. پھر اس کے فوجوں نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ اپنی فوجوں میں داخل ہو گیا. پھر جنگ کا میدان سجا. اس کی فوجیں بڑی تھیں، وہ پے در پے شکست کا سامنا کر رہا تھا. پھر حضرت کو دعا کے لیے پیغام بھیجا. انہوں نے دعا فرمائی. ایک آندھی چلی. اس آندھی نے خوارزم شاہ کی فوجوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. آنکھوں میں وہ دھول پڑی یہاں تک کہ وہ پسپا ہو گئے اور اس کی فوجوں کو واپس جانا پڑا. اور وہ کیکوباد کے دل میں حضرت بہاؤالدین کی عقیدت اور بڑھ گئی کہ یہ میری سلطنت کو ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فتح یاب کر دیا. یہ میں نے چند مثالیں دے دیں آپ کی بزرگی کی، آپ کے مقام و مرتبے کی، کہ یہ اس دور کے بزرگان دین اور علماء آپ کو یوں مانا کرتے تھے اور آپ سے اکتساب فیض کرتے تھے. حاضرین مکرم، ایک اور آپ کی شخصیت کا پہلو عرض کرتا چلوں. آپ کے مخالفین علماء بھی تھے بلخ میں بہت. تو ایک روز کئی علماء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی، مخالف علماء نے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین ولد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب بٹھا رکھا ہے خواب میں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو میں نے سلطان العلماء مقرر کر دیا ہے. وہ جو مخالفین تھے وہ اٹھے صبح، خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے حضرت سلطان بہاؤالدین ولد کے کاشانہ اقدس کی طرف دوڑے کہ ہم معذرت طلب کریں. اور رستے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کو کئی علماء نے دیکھا، سبھی اس طرف جا رہے تھے.
ایک دوسرے سے رات کی رودات پوچھی تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بہاؤالدین ولد کو سلطان العلماء مقرر کر دیا۔ تو پھر وہ ان کی خدمت میں آئے اور ان سے توبہ کی اور معافی طلب کی، اور ان کے ساتھ ان کے محبت کرنے والوں کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ ان کو آپ نے محبت سے کہا کہ یہ بات اتنی نہیں تھی جس کے لیے تم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، ویسے ہی درویشوں کی درویشی پر ایمان رکھتے اور محبت کرتے تو یہ اتنی بڑی تکلیف نہ دینی پڑتی۔ تو یہ آپ کی شخصیت تھی۔ آپ کی شخصیت پر تفصیلاً تذکرہ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت مولائے روم کے گھر کا ماحول تھا، جس کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یکسر کوئی خود رو پودا نہیں تھا، یہ ایک تربیت میں سے پیدا ہوئی شخصیت کا نام مولائے روم ہے، کہ جن کے والد گرامی اس سطح کی شخصیت تھے جنہوں نے آگے حضرت مولائے روم جیسے عظیم اور تناور درخت کو وجود دیا اور اس کی تربیت کی۔ علمی مقام بھی حضرت بہاؤالدین ولد کا یہ تھا کہ ایک بغداد شریف میں طویل عرصہ قیام فرمایا، صرف بسم اللہ پر 3 مہینے لگاتار آپ خطاب فرماتے رہے، یعنی ہر روز کی نشست میں صرف لفظ بسم اللہ پر آپ نے خطاب کیا، اور ہر روز کی نشست میں نئے نکات اور معارف بیان ہوتے تھے۔ یہ علم لدنی اور معارف کی صورتحال تھی، جس ماحول میں حضرت مولائے روم نے اپنی نہ صرف آنکھ کھولی بلکہ ایسی گود میں حضرت مولائے روم نے پرورش پائی۔ حاضرین مکرم، اب حضرت مولائے روم کی کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ کی جوانی کا زمانہ کیسا گزرا۔ آپ کے کئی اساتذہ تھے۔ گھر کا ماحول تو ہم بیان کر چکے کہ جس ماحول میں آپ تربیت پا رہے تھے، اور آپ بچپن سے ہی، یعنی کئی بار یہ مغالطہ پایا جاتا ہے نا کہ شاید آپ ایک عالم دین تھے اور بعد میں حضرت شاہ شمس تبریز کی صحبت میسر آئی اور انہوں نے ان کو ایک روحانی جاگ لگائی اور ان کے اندر عشق و محبت کی رمق پیدا کی، اور اس کے بعد وہ اس راہ کے مسافر ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس سطح کی شخصیات چند سالوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت مولائے روم جس اونچے قد کی روحانی شخصیت ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا اگر کوئی مادرزاد ولی نہ ہو، یعنی اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے نصیب میں ولایت لے کے نہ پیدا ہوا ہو تو اس کا اختتام اتنا بلند نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے اس لیے بچپن میں 5 سال کی عمر میں ہی آپ کو کئی ایسی چیزوں کا نظر آنا، آپ کی زبان سے کئی ایسی باتوں کا صادر ہونا بچپنے میں ہی، معصومیت کے دور میں، لیکن وہ عموماً ان بچوں کا ویسا نہ کرنا جیسا حضرت مولائے روم کی شخصیت کا ہونا، یہ چیزیں انوکھی تھیں۔ اور جو حضرت مولائے روم کے بچپن سے ہی اللہ کے ولی یا ماں کے پیٹ سے ایسا نصیب لے کر پیدا ہونے والوں کی نشانیاں جیسے ہوا کرتی ہیں وہ ویسے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی پیدائش سے ہی حضرت مولائے روم کے والد گرامی آپ کو جس لقب سے پکارا کرتے، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ خدا کا تحفہ، نعمت خدا، گفٹ آف گاڈ کہا کرتے تھے۔ ان کے والد گرامی مولائے روم کو تحفہ خداوند کہا کرتے تھے، خداوندگار کہا کرتے تھے، اس نام سے پکارا کرتے تھے کہ یعنی میں مولا کا تحفہ ہے، یہ میرے مولا نے مجھے یہ خاص تحفہ دیا ہے، ان الفاظ سے پکارا کرتے۔ پھر آپ کی زندگی میں بہت سارے اساتذہ کا آپ کی تربیت میں عمل دخل رہا، جس میں سر فہرست آپ کے والد گرامی خود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور عظیم المرتبت شخصیت سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلیل القدر اہل اللہ میں سے ہیں خود۔
یہ حضرت مولا روم کے والد گرامی کے تلامذہ میں سے تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے، اور خود بلند پایا عالم دین تھے، محقق تھے، اور بزرگوں میں سے اہل اللہ میں سے تھے۔ ان کو بچپن سے ہی حضرت مولا روم کے والد گرامی نے حضرت مولا روم کی تربیت اور تعلیم پر مامور کر رکھا تھا۔ یہ ان کو سکھاتے اور پڑھاتے تھے، یعنی ان کے والد گرامی نے اپنے ایک شاگرد کو اپنے بیٹے کی تربیت اور تعلیم پر مامور کر رکھا تھا، اور یہ خود اہل اللہ میں سے تھے۔ تو بنیادی علوم و فنون جتنے بھی مروجہ اس دور کی سائنسز تھیں وہ سب بھی انہوں نے پڑھائیں حضرت مولا روم کو، اور علوم دینیہ اور عقلی علوم اور منقولی اور غیر منقولہ جتنے بھی علوم تھے وہ سارے آپ بذات خود ان کو پڑھاتے چلے گئے، اور یہ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے جو کچھ پڑھایا اس سے بہت زیادہ کچھ حضرت مولا روم جانتے تھے، اور ان کی شخصیت میں نکھار آتا چلا گیا، یہاں تک کہ تھوڑی عمر میں اس دور کے علماء سے زیادہ ہر شے کو جانتے تھے، اور ان کے بچپن میں دیگر علماء بڑے بڑے مسائل اور مشکل نکات پر خبر لینے کے لیے ان کی خدمت میں آ جایا کرتے تھے، اور ان کے استاد خود ان کے حوالے سے یہ باتیں کیا کرتے، اور ساتھ آپ کے والد گرامی کا علمی مشرب، روحانی مشرب بھی انہیں سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے استاد تھے، سادات میں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت مولا روم، اگلا جو حصہ عرض کر رہا ہوں عموماً لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ کی شخصیت کے اس پہلو سے آگہی نہیں رکھتے، اور کل ان کی حیات کے اوپر اثر یا تو ان کے والد گرامی کا یا حضرت شاہ شمس تبریز کا تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت مولا روم آگے فرماتے ہیں یہ اس بات کی تائید اور تصدیق کرے گا جو میں نے ابتداءً عرض کی کہ حضرت مولا روم مادرزاد ولی تھے۔ کیوں کہ جوانی کے عالم میں وہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ بہت کچھ اپنے استاد سے سیکھتا، اور جو کچھ میرا استاد نہ سکھا سکتا وہ حضرت خضر علیہ السلام کی میں اکثر زیارت کرتا، اور وہ براہ راست علوم لدنیہ، علم لدنی سے مجھے فیضیاب کرتے اور میرے سوالوں کا جواب عطا کیا کرتے تھے۔ یہ جو مثنوی مولا روم ہے، یہ جو آپ کے نکات ہیں، یہ فیوزات ہیں، یہ علمی معارف ہیں، جب یہ انسان پڑھتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے اوپر یہ جاگ پھر کسی عام عالم دین کی نہیں لگی ہوئی، یہ براہ راست سیدنا خضر علیہ السلام کے فیوزات و برکات کا نتیجہ تھا، جو سید مولا روم کو جس شے نے مولا روم بنا دیا تھا۔ تو براہ راست سیدنا خضر علیہ السلام کے فیوزات و برکات آپ کے شامل حال تھے حضرت مولا روم کے، اور اس کی آپ نے خود اس کے اوپر کلام فرمایا، اور نہ صرف بلکہ ایک دن بلکہ اپنی کلیات شمس تبریز کے اندر ایک شعر میں آپ نے اس بات کی خود تصدیق بھی فرمائی، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں حضرت خضر سے تمام لدنی علوم کو حاصل کیا، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں حضرت مولا روم کے، اور ان پر ہمیشہ کے لیے مضبوطی سے قائم ہو گیا، لہٰذا ان میں سے کسی سے کچھ اور مزید سیکھنے کی حاجت نہ رہی، کہ جب میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے اپنے ابتدائی سفر میں سیکھ لیا۔ تو یہ حضرت مولا روم کی زندگی میں سیدنا خضر علیہ السلام کا عمل دخل تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس سے حضرت مولا روم کی شخصیت پر آگہی بھی میسر آتی ہے، اور آج تعلیمات تصوف کے طلباء و طالبات ان کے لیے ایک سبق بھی ہے اس واقعے سے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ سبق کیا ہے؟ ایک روز حضرت مولا روم کے 2 صاحبزادے تھے، ان میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام بھی بہاؤالدین تھا، سلطان ولد انہیں کہا جاتا تھا، اپنے دادا کے نام پر ان کا نام رکھا ہوا تھا۔ وہ بڑے حسین و جمیل تھے، ان کو لوگ اس وقت یوسف دوراں کہا کرتے تھے، حسین تھے، اور لا محالہ ایک اتنے بڑے شیخ کے گھر میں تھے، تو
تو معاملات وغیرہ، لوگوں کی چاہت، ان سے رغبت اور محبت کا ایک الگ اور انوکھا انداز تھا جس کی ان کو بھی سمجھ ہوگی۔ ایک روز وہ ڈریسنگ کر رہے تھے ان کے صاحبزادے، اور اپنی دستار جو تھی پگڑی اس کو باندھتے، پھر سٹائل پسند نہ آتا پھر کھولتے، اس کو پھر دوبارہ باندھتے، پھر وہ گرا پسند نہ آتی اس کو پھر کھول دیتے، اس کو تیسری بار پھر باندھا۔ تو بار بار اپنی اس ڈریسنگ کے حوالے سے میں نے کہا نا اس میں ہمارے لیے بھی آج پیغام ہے، تو وہ بار بار اس کو کھولتے، بند کرتے، بار بار پھر دیکھتے، اس کیفیت میں تھے۔ دور سے حضرت مولا روم بیٹھے دیکھ رہے تھے ان کو، تو آپ نے نسبتاً روبدار آواز کے ساتھ آپ نے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہا کہ بیٹے یوں نہ کرو، بار بار اپنی دستار کھول کر پھر باندھ رہے ہو، پسند نہیں آتا سٹائل، اس سے کہیں نہ کہیں تکبر کی بو آتی ہے، یہ نہ کرو، خود پسندی کی بو آتی ہے، اور یہ تصوف اور مشرب تصوف کے عین خلاف عمل ہے، یہ نہ کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک روز اپنی جوانی میں بار بار اپنی دستار باندھ کے کھولتا تھا، اور اس عمل میں خود پسندی کی میل تھی کہیں نہ کہیں، نتیجتاً حضرت خضر علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو گئے اور طویل عرصہ تک دوبارہ ملاقات کے لیے نہ آئے۔ تو اس کے اندر تین باتیں، ایک کہ شخصیت اور تعلیم، تربیت، کہ وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کیسے فرما رہے ہیں، خود باطنی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر نگاہ کا عالم کیا تھا، اور تیسرا اس بات کی تصدیق کہ سیدنا خضر علیہ السلام کی آپ کی جوانی میں یہ فیوضات و برکات کا عمل تھا، اور چوتھی یہ بات کہ یہ جو فیوضات کا سلسلہ ہے اگر خود پسندی کی میل شخصیت کے اندر آ جائے، بھلے کوئی شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ کے اندر کوئی کورس کر رہا ہو، یا بزرگان دین یا شیخ الاسلام کے سامنے بیٹھ کر سال ہا سال تصوف کے اسرار و رموز سیکھتا ہو، اگر خود پسندی کی میل آ جائے اور شخصیت پسندی اپنی ذات کے اندر انسان گم ہونے لگ جائے، تو یہ جو چینلز اسٹیبلش ہوتے ہیں روحانی فیوضات کے، ان میں انقطاع آ جاتا ہے۔ تو یہ بے نیازی کا سفر ہوتا ہے، خود سے بے نیازی کا سفر، خود کو فراموش کر دینے کا سفر، اور یہاں تک کہ بس وہی یاد رہ جائے جسے اللہ رب العزت کی ذات حقیقی کہا جاتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باقی رہ جائے تصورات میں، اور اپنی ذات پس پشت چلی جائے، اس کی اہمیت کا فقدان ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اور فوکس انسان کی زندگی کا بے نیازی اور درویشی اور عاجزی بن جائے۔ تو حاضرین مکرم، یہ آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ اسی طرح آپ نے حضرت مولا روم نے اوائل عمری کے اندر ہی کئی اور جلیل القدر اساتذہ سے بھی اکتساب فیض کیا، جس سے اس تصور کا رد ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ جو کہتے ہیں کہ تصوف کے اسرار و رموز حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر سکھائے۔ اس سے اس تصور کا رد ہوتا ہے اس بات سے کہ آغاز سفر میں سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقاتیں، آپ کے والد گرامی کا اتنا جلیل القدر ولی اللہ ہونا، پھر سید برہان الدین کا آپ کا استاد ہونا، آپ کی تعلیم و تربیت میں شریک کار ہونا، اور پھر جوانی میں آپ کا مڈل ایسٹ میں سفر کرنا، شام اور بلاد شام کا سفر کرنا، اور یہاں تک کہ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے بارگاہ میں آپ نے جانب تلمذ طے کیا، نشستوں میں بیٹھے اکتساب فیض کیا۔ کئی لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں ایک بار جب ترکی تشریف لا رہے تھے آپ کے والد گرامی، تو بچپن میں 6 سال کی عمر میں حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے والد گرامی کی ملاقات ہوئی، تو 6 سال کی عمر میں حضرت مولا روم کی بھی ملاقات ہوئی نہیں۔ آپ نے جوانی میں واپس شام گئے، اور شام جا کر حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ میں شامل ہوئے، آپ سے اکتساب فیض کیا، اور جو حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو اس سے تصوف کے کون سے اسرار و رموز پوشیدہ رہ گئے ہوں گے۔
تو یہ بہت بڑا دائرہ کریٹ ہو جاتا ہے اس تصور کے گرد کہ حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ کے ملنے کے بعد یہ صوفیانہ جاگ لگی تھی، اور اس سے پہلے علماء میں سے تھے نہیں، بچپن سے آپ کے احوال ایسے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ کرمانی، اسی طرح شیخ صدر الدین کونوی جو کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے جلیل القدر تلامذہ میں سے ہیں، وہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے تھے، اور کئی اور جلیل القدر اساتذہ کی صحبت و سنگت میں آپ نے یہ جوانی کا سارا زمانہ گزارا اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اکتساب فیض کرتے تھے۔ حاضرین گرامی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روحانی سفر، عشق کی آگ جس نے حضرت مولائے روم کو کعبۃ العشاق بنا دیا تھا، عاشقوں کا کعبہ بنا دیا تھا، وہ کعبہ نہیں جو مکہ المکرمہ میں ہے، مرکزیت کے تناظر میں، کہ ان کو محور اور مرکز بنا دیا تھا عاشقوں کی نگاہوں کا، وہ منظر کیا تھا؟ اس کے حوالے سے آپ کے احوال اور روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ آپ کے والد گرامی کی نسبت سے آپ کو مجالس میں بھی بلاتے تھے، سنتے تھے، اکتساب فیض کرتے تھے، اور آپ کے والد گرامی کے عقیدت مندان آپ سے بھی محبت اور چاہت کا اظہار آپ کے والد گرامی کی نسبت سے جوانی اور بچپن سے کرتے تھے، ملا کرتے تھے، اور جب ملتے تو آپ کی شخصیت کے رموز اور خوبصورت پہلوؤں سے پھر خود آگہی حاصل کرتے، تو آپ کے دلوں میں ان کی ذاتی محبت بھی پھر پروان چڑھتی چلی جاتی۔ آپ ایک روز سفر کے لیے تشریف لے گئے بلاد شام میں، اور جوانی کا زمانہ تھا۔ اس وقت پہلی مرتبہ حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ ایک فقیرانہ بھید میں آئے اور آ کر حضرت مولائے روم کی دست بوسی کی۔ کیا کیا؟ دست بوسی کی، اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو خاص لوگوں میں سے بنایا ہے۔ یہ حضرت شاہ شمس تبریز نے حضرت مولائے روم کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد آپ وہ جو حلقہ احباب تھا ان سے مل کر واپس لوٹے، تو ترکی کا ایک شہر ہے کیسریہ، اب کیسر کہتے ہیں اس کو، اس دور میں کیسریہ کہا جاتا تھا علاقہ، وہاں تشریف فرما ہوئے۔ تو وہاں آپ کے وہ استاد رہا کرتے تھے جن سے ساری زندگی پڑھے تھے، سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المحقق۔ انہوں نے آ کر رات کو کہا کہ میرے پاس قیام کریں، تو آپ کیسریہ میں ان کے پاس مقیم ہوئے۔ تو جب لوگوں کا تانتا چھٹ گیا تو آپ سے محبت بھی تھی اور دوستانہ بھی تھا، اور احترام بھی آپ کا کرتے تھے، دونوں وہ بطور استاد کرتے تھے اور یہ ان کی بزرگی کی وجہ سے کرتے تھے، بچپن سے دیکھتے تھے۔ تو ان کو تنہائی میں کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت علم و ہنر سے نوازا ہے، اور اس وقت روئے زمین پر کوئی آپ کی علمی اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی آپ کے پائے کا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو مادرزاد ولی بھی پیدا کیا ہے، اور آپ کے اندر ولایت کے جوہر میں بچپن سے دیکھتا ہوں، لیکن اب ضرورت ہے کہ اس جوہر اور اس بیج کو ہوا دے کر درخت میں تبدیل کیا جائے۔ آپ کے والد گرامی جیسے علم کے ساتھ ساتھ علوم لدنیہ اور معارف پر بھی مہارت رکھتے تھے، آپ بھی اپنے اس سفر کا آج سے آغاز کریں۔ تو انہوں نے اپنے اس دوست اور شاگرد کو، حضرت مولائے روم کو، ٹین ایج تھی اس وقت، یہ کلام کیا۔ حضرت مولائے روم نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ کے استاد شیخ برہان الدین نے کہا کہ میرے پاس 7 دن رکیں اور 7 روزے رکھیں۔ حضرت مولائے روم نے کہا کہ کیا خیال ہے کہ میں اگر 40 دن کی 40 روزوں کے ساتھ پوری خلوت ہی بیٹھ جاؤں ادھر، تو کیا اس سے بہتری نہ ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا خیال ہے کہ آپ پھر اپنی پہلی خلوت کر لیں، 40 دن گوشائے تنہائی میں بیٹھیں، روزے رکھیں،
اللہ رب العزت تاکہ وہ جو جوہر ولایت آپ کے اندر ہے اب اس کو آگے اس کے اوپر پھل پھول لگا دے. تو آپ کے لیے انہوں نے ایک مدرسہ میں گوشہ تنہائی کا انتخاب کیا اور حضرت مولا روم 40 دن کے لیے اپنی خلوت میں داخل ہو گئے. وہاں پر روزے رکھتے اور یہ باہر سے صرف ان کو پانی اور جو وہ روز پہنچا دیتے ان کے استاد اور شیخ, اور وہ 40 دن تنہائی میں بند ہو گئے. 40 دن بعد آپ کے استاد سید برہان الدین نے دروازہ کھولا تو حضرت مولا روم کو ورطائے حیرت میں مبتلا دیکھا. وہ ایک دیوار کے کونے سے لگے بیٹھے تھے اور مقام حیرت پر اس وقت فائز تھے, اور وہ کافی دیر تک ان کو دیکھتے رہے, پکارتے رہے, انہوں نے رسپونڈ نہ کیا. یعنی وہ جاگتے ہوئے دنیا سے ہوش ان کا جا چکا تھا. ان واپس باہر آئے اور انہوں نے پھر سے دروازہ بند کر دیا اور اسی عمل کو جاری رکھا, اور اگلے 40 دن بعد دوبارہ گئے. اب یہ سلسلہ 80 دن کا ہو گیا, یعنی متصل 2 خلوتیں ہو گئی. دوسرے 40 دن کے بعد گئے تو انہوں نے حضرت مولا روم کو نماز پڑھتے دیکھا اور وہ گریہ و زاری کی ایک انتہا پر تھے. رو رو کے انہوں نے اپنی کیفیت متغیر کر رکھی تھی. وہ پھر کچھ دیر ان کو مخاطب نماز کے بعد کرتے رہے. انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی یہ ہوش میں نہیں ہے. وہ پھر چھوڑ کر باہر آ گئے اور پھر ان کی وہاں سے تیسری خلوت کا متصل آغاز ہو گیا. اور پھر 40 دن کے بعد دوبارہ جب انہوں نے اس خلوت کو گاہ کو کھولا تو اس وقت وہ مطمئن تھے, پورے ہوش و حواس کے ساتھ. حضرت مولا روم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے تو انہوں نے براہ راست 120 دن کی متصل خلوت کی اپنی سن جوانی میں. تو یہ بڑھاپے میں حضرت شاہ شمس تبریز کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے, یہ خلوت سے جوانی میں بیٹھی ہے 120 دن کی انہوں نے. تو میں کچھ ہسٹوریکل فیکٹس کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ 120 دن کی جاگ تھی. اب وہ جو 40 دن کی خلوتیں ہیں وہ کیا ہے, اس راز کو سمجھنے والے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ پہلے دن کی 40 دن کی خلوت میں حضرت مولا روم نے کیا پایا, دوسرے 40 دن کی خلوت میں کیا پایا, اور تیسرے 40 دن کی خلوت میں کیا پایا. پہلے 40 دن کی خلوت میں انہوں نے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اور مشاہدات کی صورت میں جو کچھ دیکھا اس سے مقام حیرت پایا اور اس مقام میں گم ہو گئے. مشاہدے سے حیرت نصیب ہوئی اور اس حیرت میں گم ہو گئے. یہ روحانی منازل میں سے ایک درجہ اور منزل ہوتی ہے جس میں روح جو ہے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے, کیونکہ ان مشاہدات کا آج سے پہلے اس نے یہ تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ جب اللہ رب العزت کی تجلیات اس پر ہوتی ہیں تو وہ حیرت میں مبتلا ہوتی ہے. تو پہلے 40 دن میں اللہ پاک نے حیرت میں مبتلا کر دیا. پھر دوسرے 40 دن میں گریہ و زاری میں مبتلا ہوئے کہ وہ پھر تشکر کا درجہ ہوتا ہے کہ جب اس حیرت کی کیفیت سے انسان باہر نکلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے حضور تشکر کے جذبے کے ساتھ گریہ و زاری میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور اس سے پھر اس کی گریہ و زاری اور رونا کنٹرول نہیں ہوتا. اور پھر وہ 40 دن کی اس کیفیت میں مبتلا ہوئے تو گریہ و زاری اور بے قراری اور جذب و جنون یہ ان دوسرے 40 دنوں میں نصیب ہوا. اور پھر تیسرے 40 دنوں میں اپنے اس جذب و جنون پر قابو کرنا آ گیا اور قرار نصیب ہو گیا, اور مسکراتے ہوئے ان دونوں منازل کو عبور کر کے وہ اس پر قرار حاصل کر کے ضبط کی کیفیت حاصل کر کے وہ مسکراتے ہوئے 120 دن کے بعد اپنی خلوت گاہ سے باہر تشریف لے آئے. یہاں سے آپ کے روحانی مشرب اور اذواق کا سفر آپ کی ٹین ایج کے اختتام پر ہی ہو چکا تھا, اور اس سے پہلے صرف ایک ملاقات, وہ بھی دست بوسی کی صورت میں حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ سے چند لمحوں کی تھی. اس کے بعد آپ واپس کونیا تشریف لے آئے اور پھر اپنی ریاضت مجاہدہ میں مصروف ہو گئے.
اور ریاضت و مجاہدہ کی کیفیات پھر جو محققین اور مورخین بیان کرتے ہیں وہ بڑی عجیب ہیں. انسان سوچتا ہے کہ یہ حضرت مولائے روم کو جو مقام و مرتبہ عطا ہو گیا کیا یہ آسانی سے مل گیا؟ نہیں، وہ اتنی شدید ہے ریاضت کی ان کے وہ واقعات کہ انسان کی روح کانپ جائے، تصور ششدر رہ جائے. ایسی عجیب ریاضت کی داستانیں ہیں. ان کا کچھ تذکرہ انہی کے اپنے اشعار اور احوال کی صورت میں جن کیفیات سے گزرا کرتے تھے. وہ پھر ریاضت کا سلسلہ جاری رہا، تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا اور پڑھاتے بھی تھے. پھر آپ نے اپنی مصروفیات زندگی یوں اختیار کر لیں. مرکز میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا تو آپ نے پھر آگے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو سنبھالا اور ان کی تربیت میں مصروف ہو گئے. کچھ عرصے بعد خبر ہوئی کہ آپ کے استاد شیخ سید برہان الدین کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ ایک بار پھر لوٹ کر ان کی قبر کی زیارت کے لیے جب آپ کو خبر ملی تو آپ پہنچے، آپ کی قبر تلاش کی اور اس کو خوبصورت انداز میں تعمیر کیا اپنے ہاتھوں سے، اپنے استاد کی قبر کو. اور اس کے بعد پھر لوٹ آئے اور پھر اپنی ریاضت و مجاہدے کا جو سفر انہوں نے اختیار کیا اس کی کچھ باتیں گوش گزار کرتا چلوں. آپ کے احوال میں جو لکھتے ہیں بزرگان دین کہ آپ کو بہت کم سوتے دیکھا گیا تھا، جیسے کہ آپ سے نیند جدا ہو گئی بھی ہے. آپ سوتے نہیں تھے، اتنی طبیعت میں جذب و جنوں کی کیفیت اور بے قراری رہتی تھی کہ آپ ریاضت میں، مجاہدہ میں، قیام اللیل میں، صیام میں، روزوں میں، درس و تدریس میں، ان چیزوں میں مصروف رہتے اور ریاضت میں، مجاہدے میں مصروف رہتے اور بیشتر اوقات سونے کے قریب نہ جاتے یا چند لمحوں کے لیے کہیں ٹیک لگاتے، کچھ دیر سوتے اور پھر سو نہ پاتے، اٹھ جاتے. جس کا تذکرہ آپ نے کلیات شمس تبریز میں خود فرمایا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کے بستر پر کانٹے بچھے ہوں وہ کسی کروٹ بھی آسائش سے کیا سوئے گا. اس کا اظہار آپ نے اپنے اشعار سے فرمایا. آپ بیدار رہتے. اسی طرح ایک اور شعر میں فرمانے لگے، میرا بے دست و پا دل اس عشق کی طاقت نہیں رکھتا، اسی لیے دن رات دیوانوں کی مانند زنجیر چباتا رہتا ہے. یہ جذب کی اور جنوں کی کیفیات تھی حضرت مولائے روم کی، جوانی سے جن میں مبتلا ہو چکے تھے. پھر آگے ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، میں خون میں لت پت ہوں لہذا ڈر رہا ہوں کہ اگر اس کا خیال آ گیا، محبوب حقیقی اللہ رب العزت کا خیال آ گیا تو بے خودی میں اس کے خیال کو ہی کہیں لہو آلودہ نہ کر دوں. تو اس کیفیت میں اس کے خیال آنے سے بھی ڈر رہا ہوں. پھر ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھ گری اوزاری کرنے والے کی راتوں کی کیفیت کے بارے میں پریوں کے لشکر سے پوچھا کرو، جب وہ گزرتے ہیں مجھے جاگتا دیکھتے ہیں. ایک اور شعر میں فرمانے لگے، میرا پارا پارا دل تمام رات ستاروں کی مانند گردش کرتا رہتا ہے، میرے خود سر محبوب کے جادو کے اثر نے میری نیند اڑا دی ہے. پھر کہیں کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں آفتاب کی شفق کی مانند سرخ آہنی قبا پہن لوں اور اس آگ سے آفتاب کی شفق کی مانند دنیا کو خوبصورت بنا دوں. کہیں اپنی ان ریاضت پر مبنی کیفیات اور تاثرات بیان کرتے ہیں کہ اگر میں ایک لمحہ آرام کروں تو مجھے میری جان آرام نہیں کرنے دیتی. میں اس لمحہ راحت پاتا ہوں جب میں ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کروں. یہ آپ کی ریاضت کی کیفیات تھی اور سوتے نہ تھے. پھر آگے کسی اور شعر میں فرماتے ہیں، سب سو گئے لیکن مجھ دیوانے کو نیند نہ آئی، تمام رات میری آنکھ آسمان پر ستارے گنتی رہی. یہ وہ جذب کی کیفیت تھی
یعنی وہ عشق حقیقی تھا صحیح معنوں میں کہ اللہ رب العزت کے عشق میں اور محبت میں تڑپتے رہتے تھے، جس نے آپ کو اس طرح بنا دیا تھا اور عاشقوں کی نگاہ کا مرکز و محور بنا دیا تھا۔ اسی طرح کہیں فرماتے ہیں پرندے اور مچھلیاں مجھ پر حیران ہو رہی ہیں کہ یہ شخص دن رات کیوں نہیں سوتا۔ کہیں فرماتے ہیں میں اس سے پہلے ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ یہ سرنگوں آسمان نہیں سوتا، اب خود آسمان مجھ پر حیران ہے کہ یہ ذبو حال انسان نہیں سوتا، کہ یہ ذبو حال انسان نہیں سوتا۔ کہیں فرماتے ہیں کہ عشق نے مجھ پر نہایت ہی بڑا منتر کر دیا ہے، میری جان نے وہ منتر سن لیا ہے، اب سونے کا نام نہیں لیتی۔ کہیں فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے مجھے یقین ہے کہ شاید مجھے نیند نہ آئے، موت سے پہلے مجھے یقین ہے کہ مجھے نیند نہ آئے۔ کہیں فرماتے ہیں کہ خبردار خاموش ہو جاؤ، اصل کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اصل کی طرف رجوع کرنے والوں کی آنکھ نہیں لگتی۔ تو اس طرح کی بے شمار اشعار ہیں کلیات شمس تبریز میں۔ اب وقت کی قلت ہے، میں اب اس حصے کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی ریاضت پر مبنی کیفیات کا یہ عالم تھا۔ اسی طرح بھوک سے متعلق آپ کی کیفیات کا عالم بھی یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک میں کئی بار 15 دن بعد افطار کرتے، 15 دن کا لمبا روزہ رکھ لیتے، اتنا جبر کرتے اپنے اوپر اور کھانا تناول نہ فرماتے۔ پھر آپ کے رفقائے کار لکھتے ہیں کہ کبھی ایک مجلس میں کھاتے تو 10 لقموں سے زیادہ ایک نشست میں نہ کھایا جاتا ان سے، اور وہ بھی کبھی کبھار گھنٹے ڈیڑھ کے اندر قے ہو جاتی اور الٹی کر دیتے۔ اتنا جبر تھا اپنی ذات پر۔ تو آپ کے تلامذہ پوچھتے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں میں کیا جانوں، مجھے لگتا ہے کوئی اژدہا میرے اندر بیٹھا ہے جو کھانے کو قبول نہیں کرتا، اگل دیتا ہے۔ اس طرح ان کیفیات کے اندر وہ گھلتے رہتے اور عشق اور محبت کی کیفیات سے سرمست رہا کرتے تھے۔ اور اکثر آپ گوشائے تنہائی میں تشریف لے جاتے، مجلس چھوڑ دیتے۔ آپ کے تلامذہ لکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر اکثر و بیشتر سکری کیفیات کا غلبہ رہا کرتا تھا، مدہوشی لوگ نوٹس کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ آپ کے تلامذہ ہی لکھتے ہیں کہ عین ممکن ہو سکتا ہے کہ نیند نہ آنا بھی ایک وجہ تھی، لیکن اس کیفیت کے ساتھ بھی آپ جاگتے اور ایسے ایسے معارف اکثر بیان کرتے رہتے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے اپنی خانقاہ میں ایک گوشائے تنہائی بنا رکھا تھا جس کو خرابات کہا کرتے تھے، مے خانہ کہتے تھے، اور اس مے خانے میں اکثر جا کے گوشائے تنہائی میں بیٹھ جایا کرتے اور بہت دیر تک لوگوں سے ملاقات نہ کرتے اور اپنے تصورات اور تخیلات میں رہتے۔ پھر آپ کے تلامذہ ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کیفیت میں کئی بار ہم عشق کی رغبت کی وجہ سے بے چینی محسوس کرتے، آپ اچانک مجلس سے اٹھ جاتے اور دیر تک کچھ خیالات اور تصورات میں گم چلتے رہتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ کس لیے چل رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، بس وہ اپنے تصورات میں گم، عشق کی مستیوں میں گم، بس چلتے رہتے۔ تو یہ آپ کی عشق کے اندر گم مجنونانہ کیفیات تھیں جو اللہ رب العزت کی محبت میں اللہ رب العزت نے آپ کے اندر پیدا فرما دی ہوئی تھی۔ اور آپ کا مجاہدہ نماز میں خشوع و خضوع کا عالم اس طرح کا تھا آپ کا کہ آپ کے تلامذہ بیان کرتے ہیں کہ کئی بار عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل کی نیت کرتے تو فجر کا وقت قریب ہو جاتا، اتنا طویل قیام رات کو کرتے اور اتنے طویل سجود کیا کرتے اور ان سجدوں کے اندر اتنا روتے کہ روایات میں واقعات کے اندر آتا ہے، کیونکہ ترکی میں کونیا میں سخت سردی پڑتی ہے، آج بھی سردیوں میں -7 -10 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، تو اس زمانے میں یقیناً اس سے زیادہ سردی پڑتی ہوگی۔ تو ایک شب وہ
اپنے وہی جسے خرابات کہا کرتے تھے میخانہ، وہاں پر وہ گوشائے تنہائی میں بیٹھے گریہ و زاری میں مصروف تھے، سجدہ ریز تھے، اور اتنا روئے کہ وہ مائنس ٹیمپریچر کی وجہ سے زمین کے اوپر اتنے آنسو بہے کہ جم گئے، یہاں تک کہ وہ تلامذہ آباد میں گرم پانی لا کر اس کو بہایا۔ اتنا کثرت گریہ تھا، کثرت سے روتے تھے، اور عبادت کی رغبت تھی، اور نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کا عالم یہ تھا کہ لوگ آپ کی نمازوں کی مثال دیا کرتے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس طرح قیام میں گم ہو جاتے ہیں کہ آپ جیسی شاید کوئی خشوع و خضوع میں وہ کہا کرتے کہ اس دور میں کوئی اور نماز پڑھتا ہو۔ اس طرح نماز میں اور اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے کا تصور آپ کے اندر جاگزیں تھا۔ اور اپنے ان خرابات اور میخانے کی کیفیات کے حوالے سے ایک شعر میں فرماتے ہیں، جو شخص رات کو کعبہ قوسین کے خرابات میں ہوتا ہے، اس کی چمکدار آنکھوں میں جمال یار ہوتا ہے۔ جو رات کو کعبہ قوسین کے خرابات میں ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں جمال یار ہوتا ہے، جمال یار کا خمار ہوتا ہے، جمال یار کا خمار ہوتا ہے۔ یا آپ نے کلیات شمس تبریز میں ہی یہ شعر آپ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح شاگردوں نے ایک روز آپ سے پوچھا کہ آپ کھاتے نہیں ہیں، توانا کیسے رہتے ہیں؟ کہا کہ مجھے تو میرے مولا سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو کچھ مل جاتا ہے میری تندرستی کے لیے کافی ہے اور مجھے توانا رکھتا ہے۔ مثنوی مولائے روم میں اسی قسم کے بہت سارے مقامات پر آپ نے اظہار فرمایا۔ آپ کے اخلاق بلند پایا تھے، اپنے شاگردوں کو بھی ایسی تربیت کرتے اور خود بھی اسی مقام و مرتبے پر فائز تھے، اور شخصیت اور ذات آپ کی اخلاق عظیم اخلاق کا پیکر تھی۔ تو کسی بھی ولی کو دیکھنا ہو تو وہ اخلاق دیکھنا ضروری ہے، بد اخلاق اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی ذات میں اخلاق بہت بلند پایا تھے۔ یہ جو باتیں ہم ساری کر رہے ہیں کہ یہ تصوف کے ان کورسز کو پڑھنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا اگر یہ باتیں زندگی میں داخل نہیں کریں گے۔ اخلاق سب سے پہلے ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد جس سے برتاؤ ہو، میل جول ہو، بڑے چھوٹے ہوں، یہ کورسز کر کے گھروں میں جائیں تو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ مؤدب ہو جائیں۔ دیکھنے والا کہے کہ شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ سے یہ اسپریچول سٹڈیز کا کورس کر کے آیا ہے، اس کے اندر اخلاق حسین ہو گئے، اس کی شخصیت بدل گئی ہے، اس کی شخصیت کے اندر انوکھے مورلز آ گئے ہیں، حسن آ گیا ہے، اس کی شخصیت میں نکھار آ گیا ہے۔ تو یہ دین کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اخلاق ایسے تھے کہ ایک روز وہاں ایک پگڈنڈی سے گزر رہے تھے، پتلی جگہ تھی، ارد گرد پانی تھا، تو رستے میں ایک کتا سویا ہوا تھا، تو آپ کتے کو اٹھایا نہیں، کھڑے ہو گئے۔ سامنے سے ایک کوئی مرید آیا، اس نے کہا شیخ انتظار کر رہے ہیں، اس نے پتھر مار کے نالائق نے کتے کو اٹھا دیا۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا میں یہ سکھایا ہے تمہیں؟ وہ اٹھ جاتا کیا جاتا تمہارا، آرام سے نیند پوری کرنے دیتے، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ صوفیانہ اخلاق تھے۔ اسی طرح اپنے ایک معروف شاگرد تھے شیخ حسام الدین چیلبی ان کو نام کے اختتام میں کہا جاتا تھا۔ ان کے گھر تشریف لے کے اللہ کے مریدین میں سے تھے۔ رات دیر پہنچے تو خبر ہوئی، اندازہ ہوا کہ کسی کام سے تشریف لے گئے، تو یہ ہم تو کہتے ہیں نا وہ اسٹوڈنٹ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، جو مرضی کر لیں۔ وہ سخت ٹھنڈ کی راتوں میں وہ صبح تک کھڑے رہے، اس کو دستک دے کے اس کو اٹھایا نہیں نیند سے کہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ یہ اخلاق تھا ان کا۔ ایک روز حیادار ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، اور حضرت مولا روم ایسے حیادار تھے۔ آپ کے مریدین میں سے ایک مرید تھا، عثمان نامی شخص تھا، سماع کرتا تھا، یعنی جب سماع کی مجالس میں میوزک انسٹرومنٹس وغیرہ پلے کرتا تھا، تو وہ آپ کے اچھے چہیتے مریدین میں سے تھا، خدمت میں بیٹھتا۔
وہ ہر وقت اپنی مفلسی پر پریشان حال رہتا تھا، روتا رہتا تھا. تو آپ بھی شفقت فرماتے. ایک دن اس نے آپ کی خدمت میں آ کر اپنی مفلسی کا قصہ بیان کیا اور تکلیف بیان کی. اس سے ایک کرامت بھی اس واقعے سے سمجھ آتی ہے. مفلسی کا قصہ بیان کیا. اب حیا کا معاملہ دیکھیں، اللہ والوں کا حیا. انہوں نے کہا کہ اچھا رکو. اب مجلس تھی، لوگ بھی بہت بیٹھے تھے. آپ اندر تشریف لے گئے، گھر سے 6 یا 7 دینار یا درم جو بھی کرنسی اس زمانے میں ہوگی وہ ایک تھیلی میں لے آئے اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، اور مجلس میں آپ بیٹھے. اب اس کی دل آزاری و تضحیک نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ بزرگوں کا شیوا دیکھیں. تو اس کو کہنے لگے، ارے عثمان، اے عثمان، تمہاری ایک بڑی خوبصورت ادا ہوا کرتی تھی کہ جب بھی تم مجلس میں آتے تھے تو مجھ سے پراپر مصافحہ کرتے تھے، تو پھر مجلس میں بیٹھتے تھے. اب کافی عرصہ ہو گیا ہے تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرتے. تو اس نے کہا حضور ابھی مصافحہ کرتا ہوں. وہ اٹھا اور مصافحے کے لیے آیا تو اس کے ہاتھ میں آپ نے خاموشی سے وہ پیسے تھما دیے اور کہا کہ اپنی اس عادت کو قائم رکھا کرو. اس طرح یہ حیادار لوگ ہوتے تھے، اور حیا رکھنے والے کسی کا پردہ چاک نہ ہو. اللہ والے عزتیں محفوظ کرنے والے ہوتے تھے. یعنی ان کے پاس لوگ اپنی عزتوں کو غیر محفوظ نہیں سمجھتے، اللہ والوں کے پاس محفوظ سمجھا کرتے ہیں. کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ مفلسی کا شکار ہو گیا، اور آ کر دوبارہ اس نے اپنی مفلسی کا قصہ بیان کرنے کا ارادہ کیا. تو اب آ کر حضرت مولا روم کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ حضور لگتا ہے دست بوسی کا دوبارہ وقت آ گیا ہے. دست بوسی کا دوبارہ وقت آ گیا ہے. تو وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا آج شب ہی انتظام کر دے گا، یہ کہا. اس کے بعد اب وہ تھوڑا بے صبرا بھی تھا. اب وہ وہیں بیٹھ گیا کہ اب حضرت باہر تشریف لائیں گے میرے پیسے لے کر. تو شام ہو گئی، رات ہو گئی، وہ باہر تشریف نہ لائے. اب وہ بڑا بے قرار اور مایوس ہو کر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت وعدہ پورا نہ کریں. خیر وہ مایوسی کی حالت اور کیفیت میں وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر چل پڑا. بارش ہو رہی تھی، کیچڑ بھی تھا. وہ رستے میں اس نے ایک پرنالہ دیکھا، وہاں پر کچھ گھاس پھوس جمع تھی جس سے پانی باہر نکل رہا تھا، کیچڑ بن رہا تھا. اس نے کہا یہ گھاس پھوس چلو میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ پانی کو بہاؤ درست ہو جائے اور یہ جو کیچڑ باہر بن رہا ہے یہ نہ بنے. تو جیسے اس نے ہٹایا گھاس پھوس تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی لگی. تو اس تھیلی کے اندر وہ گھر لایا تو اس میں 700 درہم تھے، بہت بڑی اماؤنٹ. اس نے کچھ بیوی کو دیے، باقی گھر میں ضروریات زندگی قرضے اتارے. اور اگلے دن پھر مایوس چہرہ بنا کے کہ حضرت نے تو وعدہ نہیں پورا کیا، یہ تو ویسے رستے سے مل گیا مجھے. تو وہ دوبارہ وہی لٹکا کے چہرہ پہنچ گیا صبح حضرت مولا روم کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضرت کل کچھ بات ہوئی تھی. آپ نے فرمایا عثمان تمہیں شرم نہیں آتی؟ رات کو خدا نے تجھے 700 درہم کی تھیلی پہنچائی ہے تو آج پھر تو اپنی مفلسی کا شکوہ لے کر آ گیا. تو یہ کرامت بھی تھی، مشاہدہ تھا، کشف تھا حضرت مولا روم کا، جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے. اسی طرح کئی اور آپ کی شخصیت کی بڑی بڑی معروف کچھ کرامات بھی ہیں جو آپ کی زندگی سے معروف ہیں اور تذکرہ بزرگان دین نے آپ کے احوال میں کیا ہے. مثال کے طور پر ایک روز کئی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تشریف فرما تھیں کسی مسجد میں. تو اچانک آپ باہر سے اندر تشریف لائے اور تیزی سے حکم فرمایا کہ اسی وقت سارے اٹھ کر باہر نکل جاؤ. وہ گھبرا کر اٹھیں اور تیزی سے آپ کے حکم کی تعمیل میں وہ تیزی سے خواتین اٹھ کر ساری باہر آ گئیں. اسی لمحے اس مسجد کی چھت گر گئی اور اللہ رب العزت نے ان کی جانوں کو حضرت مولا روم کے اس کشف کے نتیجے میں محفوظ فرما لیا. ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت اچھا یہ کچھ بزرگان دین کے ہاں یہ احوال پائے جاتے ہیں. ایسے بزرگوں کو خضر وقت بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خضر وقت بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت مولا روم اپنے دور کے خضر وقت بھی تھے.
یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے فیض یافتہ بھی تھے اور خود خضر وقت بھی تھے۔ اب اس درجے کی شخصیات اور بزرگوں کو اللہ رب العزت نے خود کچھ خاص احوال دے رکھے ہوتے ہیں جو عموماً لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور ان کا شمار کہیں نہ کہیں رجال الغیب میں بھی ہوتا ہے اپنے درجہ ابدالیت پر، یعنی اللہ رب العزت ان کو ایک سے زائد مقامات پر ہونے کی استطاعت بھی دے دیتا ہے اور وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے اوپر دلائل اگر کوئی پوچھے کہ ان معاملات کے دلائل کیا ہیں، یہ الگ موضوعات ہیں، بے شمار دلائل ہیں، کسی وقت کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سبجیکٹ سے۔ تو انہی بزرگان دین میں سے کچھ کے احوال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کئی بار اپنے جسم کے مختلف اعضاء سے الگ الگ ذکر کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ ذکر کرواتے ہیں، اور وہ اپنے اس عمل اور کیفیات کو پوشیدہ لوگوں سے رکھتے ہیں، لوگوں کے خوف سے۔ تو کئی مریدین نے اور تلامذہ نے آپ کو ایسے احوال میں بھی دیکھا۔ وہ ذکر کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، میں اس وقت یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس حال کے اندر بھی دیکھا اور اس سے خوف زدہ بھی ہوئے۔ ایک روز آپ کا ایک تاجر مرید تھا، وہ دمشق جا رہا تھا، اور اس کو جاتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس شہر میں جو فلاں کلیسا ہے، چرچ ہے، ادھر جانا، اور جب وہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں تو اس کلیسا کے پادری کو میرا سلام دینا۔ اس نے بڑا تعجب کیا کہ حضرت مولا روم پہلے وہاں کبھی گئے نہیں اور اس کے پادری کو سلام کیوں دینا چاہ رہے ہیں۔ خیر وہ گیا، اسی طرح وہاں چرچ چلا گیا، وہاں چرچ سے اس نے جب لوگ چلے گئے تو پادری باہر نکلا، اس کو دیکھا، اس نے سلام کیا کہ مولا روم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اس پر رکت طاری ہو گئی، وہ اس شخص کو اندر لے گیا اور گھر سے کھانے کا سامان بنا کر لایا اور اس کی خدمت تواضع کی، اور اس کے بعد اس کو گوشہ تنہائی میں کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح مسلمان ہوں۔ تو پھر اس نے اور تعجب کا اظہار کیا کہ پھر کیا ماجرا ہے؟ کہا ہے کہ یہ انہوں نے مجھے مولا روم نے حکماً اس لبادے میں رکھا ہوا ہے۔ اندر پھر اس نے قرآن مجید بھی پڑھا دیکھا، کہتے ہیں میں اس لباس میں خدمت کرتا ہوں۔ وہ ابھی ان حیرت سے متعلق معاملات میں ہی گم تھا کہ یہ جو چرچز کے اندر بنا ہوتا ہے نا، یہ کنفیشن باکسز، پردہ گرایا ہوتا ہے ادھر، تو کنفیشن باکس کا پردہ ہٹا تو حضرت مولا روم کو اندر بیٹھے دیکھا۔ وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اٹھا تو حضرت مولا روم تو وہاں نہ تھے، لیکن اس پادری نے اسے کہا کہ زندگی ہو گئی ہے اللہ کے ولی کی صحبت میں، ابھی بھی ایسی باتوں پہ تعجب کرتے ہو؟ تمہارے اندر برداشت کا مادہ نہیں پیدا ہوا؟ اللہ پاک نے انہیں یہ طاقت دے رکھی ہے، نہ جانے کس کی کب کیسے کہاں جا کے تربیت اور اصلاح کر کے آتے۔ خیر پھر اس نے بہت زیادہ تواضع اور خدمت کے ساتھ ان کو وہاں سے ان کے شاگرد کو روانہ کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے اور واقعات ہیں آپ کی حیات مبارکہ میں۔ وقت کی قلت کے باعث میں آگے تفصیلات میں نہیں جاتا، اب صرف آپ کے وصال مبارک کے کچھ احوال بیان کر دوں، اور اس سے پہلے حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی حیات مبارکہ میں کیا اہمیت ہے، وہ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہوگا میری گفتگو کے پہلے حصے کے نتیجے میں۔ تو حاضرین مکرم، حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ مولا روم کے مراد بھی ہیں اور مولا روم ان کی مراد بھی ہے، یعنی مولا روم ان کی مرید بھی ہیں اور شاہ شمس تبریز کی مراد بھی ہے، یعنی وہ شیخ اور مریدی سے زیادہ حبی قلبی اور دوستانہ کا تعلق تھا حضرت شاہ شمس تبریز اور حضرت مولا روم کے درمیان، اور آپس میں جو اٹھنے بیٹھنے کی نوعیت تھی وہ دوستی پر زیادہ قائم تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز ان کے مقامات عرفانی کی تعریف کرتے تھے اور حضرت مولا روم شاہ شمس تبریز کے مقامات عرفانی کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت مولا روم شاہ شمس تبریز کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ
اسرار حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگہی رکھتے ہیں شاہ شمس تبریز. اور شاہ شمس تبریز مولائے روم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ انوار بارگاہ مصطفی کا مرکز و محور ہے، اس دور میں مرقع ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے حضرت مولائے روم. اور حضرت مولائے روم کی ملاقات حضرت شاہ شمس تبریز نے اپنی دعا میں مانگ کے لی تھی. اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا کوئی ایسا اس دور کا مرد عاشق دکھا دے. اللہ رب العزت کی پھر کسی طریقے سے ان کو خبر مل گئی اور ان کو پھر حضرت مولائے روم کی بارگاہ دکھائی گئی اور انہوں نے آ کر ان کو یہاں پر پایا اور ان سے اس دوستی کے رشتے میں قائم ہو گئے. اب میں اختتام کر رہا ہوں حضرت مولائے روم کے وصال پر. یہ عظیم المرتبت ہستی آفتاب ولایت جب اس کے غروب ہونے کا وقت آیا تو کم و بیش 40 روز تک کونیا میں زلزلہ بپا ہوتا رہا. ہسٹوریکلی فیکٹ ہے. یہاں تک کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور یہ سارے لوگ علماء عوام و خواص مولائے روم کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا کہ اے مولائے روم آپ دعا کریں کہ زلزلہ آ رہا ہے. آپ مسکرائے. آپ فرماتے ہیں کہ زمین بھوکی ہے، لقمہ تر مانگتی ہے، لقمہ تر مانگتی ہے اور آپ فکر نہ کریں اس کو جلد مل جائے گا. یہ آپ نے پہلی خبر اپنے وصال کی تھی. اسے جلد مل جائے گا اور آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی. اس کے بعد انہی ایام میں حضرت مولائے روم علیل ہو گئے. ڈاکٹرز علاج معالجے کے لیے آتے، وہ تشخیص نہ کر پاتے، علالت کی سمجھ نہ آئی. انہی ایام میں آپ نے ایک غزل بھی لکھی حضرت مولائے روم نے، جس کے اشعار کچھ یوں ہے: اتنی زیادہ محبت و مہربانی کے باوجود دل گواہی دے رہا ہے کہ میری نگاہیں غمگین ہیں اور پیاسی ہیں، ملاقات چاہتی ہے. ایک اور پھر شعر میں فرماتے ہیں: اور جان کے ان تمام شیشوں کو، اور جان کے اپنی جان کے ان تمام شیشوں کو لن ترانی کہہ کر آج توڑ رہا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ دنیا کا گھر زلزلوں کی زد میں ہے کیونکہ تو گھر سے رخت سفر باندھنے والا ہے. اپنی غزل میں فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ جا سرہانے پر سر رکھ کر لیٹ جا، جا سرہانے پر سر رکھ کر لیٹ جا اور مجھے تنہا چھوڑ دے. آگے فرماتے ہیں کہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی موت کے سوا کوئی دوا نہیں. اپنے عشق کی کیفیات کے حوالے سے فرماتے ہیں لہٰذا میں کس طرح کہوں کہ اس بیماری کا علاج مل جائے. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ کل رات خواب میں عشق کی گلی میں ایک بزرگ کو دیکھا. کل رات خواب میں عشق کی گلی میں ایک بزرگ کو دیکھا. اس نے مجھے اپنے سر کے اشارے سے کہا ہمارے پاس آ جاؤ. اس نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہمارے پاس آ جاؤ. اسی طرح پھر فرمایا اگر راستے میں اژدہا ہے تو عشق زمرد پتھر ہے. پرانے زمانے میں کہاوت ہوتی تھی کہ زمرد پتھر کو اژدہا سانپ دیکھ لے تو اندھا ہو جاتا ہے. اس کی مثال دی. اس زمرد کی چمک سے اژدہا کو اندھا کر کے مار دو. یاد رہے کہ پرانے زمانے کے لوگ، میں نے عرض کر دیا کہ یہ خیال رکھا کرتے تھے. تو اس پر آپ نے اپنی اس اپنے دنیا سے رخصت ہونے کی کیفیات کے بارے میں آگہی دی. پھر فرمانے لگے وہ آسمانوں کا سورج. اور پھر جب طبیبوں نے بھی لا علاج قرار دے دیا اور آپ کی اپنا ارادہ بھی جان لیا کہ اب آپ آمادہ ہیں اللہ رب العزت کی طرف رخت سفر باندھنے پر اور علاج میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو پھر جتنے مریدین تھے، تلامذہ تھے، وہ غمگین رہنے لگے، وہ روتے رہتے. دور دراز سے علماء
محققین، شاگرد، تلامذہ، عوام و خواص آپ کی صحبت میں آتے۔ ایک اور بڑی خاص بات، جتنے اس خطے کے کرسچنز تھے، یہودی تھے، دیگر نان مسلمز تھے اور سارے مسلمان، ان سب کے بالاتفاق آپ محبوب تھے، سارے آپ سے محبت کرتے تھے۔ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو کرسچنز، یہودی بھی ایسے زارو قطار رو رہے تھے کہ جیسے ان کا اپنا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح آپ سب کے محبوب تھے، سب کے لیے، سب کے دلوں میں آپ کی محبت تھی۔ تو پھر اسی طرح آپ علیل رہنے لگے، اور یوں 672 ہجری کو اتوار کے دن مغرب کے وقت جب پیر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنی جان اللہ رب العزت کے سپرد کر دی۔ اور اس وقت لوگوں کی کیفیات کا عالم کیا تھا جو آپ کے عاشق تھے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جو آپ کے عشق سے جیتے تھے، آپ کے عشق میں مرتے تھے، ان پر ایک کوہرام کا سا سما تھا۔ اور پھر کئی شعراء نے، لکھنے والوں نے لکھا، وہ آسمانوں کا سورج زیر خاک دفن ہو گیا ہے، میں ہر وقت سر میں خاک کیوں نہ ڈالوں، بہاری چکور باغ سے اڑ گئی ہے، میں گریہ و آزاری کرتے ہوئے بادل کی طرح کیوں نہ دھاڑوں۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنی اور غزلیں آپ کی فراق میں اور محبت میں لکھی گئیں۔ آپ کو کفن دیا گیا، اور جب جنازہ اٹھا تو اگلے دن فجر کے بعد صبح کے وقت آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، اور کونیا چھوٹا سا شہر ہے، اتنا جم غفیر تھا، اتنا جم غفیر کہ فلک نے اتنا رش اور جم غفیر کسی کے جنازے میں نہ دیکھا ہو۔ اس چھوٹے سے شہر میں پیدل جنازہ گلیوں سے گزرتا ہوا فجر کے بعد نکلا، اور مغرب کے وقت جا کر جنازگاہ پہنچا۔ اتنا ہجوم تھا۔ اور محبت کرنے والوں کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا تابوت، جس کے نچلا حصہ لکڑی کا تھا اور اوپر بھی اس کے لڈ تھی، ڈھکنا تھا، جس گلی اور بازار سے گزرتا تبرکن اوپر کی لڈ اتار لی جاتی اور نئی لڈ چڑھ جاتی۔ پھر اگلی گلی میں اور بازار میں وہ تابوت پہنچتا تو پھر تبرکن اوپر کا حصہ اتار لیا جاتا اور نیا حصہ چڑھا دیا جاتا۔ یوں نہ جانے درجنوں بار وہ پھر تابوت کا اوپر حصہ وہ بدلتا بدلتا جنازگاہ تک پہنچے۔ اور جب جنازے کا وقت آیا تو وہاں پر شیخ صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ کے اساتذہ میں سے بھی تھے اور حیات تھے، اور حضور شیخ اکبر کے جمیل القدر تلامذہ میں سے تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ شیخ کا جنازہ پڑھائیں۔ جیسے ہی وہ جنازے کے لیے آگے بڑھے تو سسکیاں بند گئیں اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر شیخ قاضی سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا روم کا جنازہ پڑھایا، اور بعد میں جب ان کو ہوش آیا حضرت شیخ صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس بے ہوشی کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، جب میں جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا، میں نے اپنی روحانی نگاہ سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کی جماعت دیکھی جو اس وقت جنازے میں شریک ہونے کے لیے کھڑی تھی۔ اور یہ بات تو احادیث مبارکہ سے، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ایک عام آدمی کے لیے یا اللہ کے ولی کے لیے فرشتے جنازوں میں کیا آتے ہیں، تو یہ تو احادیث مبارکہ سے یہ عمل ثابت ہے کہ صحابہ کرام کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ فلاں صحابی کے لیے اتنے فرشتے جنازے میں اترے کہ زمین پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ تو یہ ثابت عمل ہے۔ تو یہ حضرت مولا روم سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت مولا روم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اور یہ حضرت شمس الدین، حضرت صدر الدین کونوی سے ہی مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا، میں ختم کر رہا ہوں بات کو، کہ وہ فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور مولا روم بھی وہاں بیٹھے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دے رہے ہیں کہ ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہیں کتنا خوش نصیب بیٹا دیا ہے، کیونکہ سیدنا مولا روم ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو صبح صبح جب خواب سے اٹھے تو وہ دوڑے اور حضرت مولا روم کو آ کر مبارک دی، اور خواب میں مولا روم جس جگہ پر بیٹھے تھے خانقاہ میں، تو محبت سے وہیں لے جا کر شیخ صدر الدین کونوی نے مولا روم کو وہاں پر بٹھا دیا۔ اور جنازے سے جب فراغت ہوئی تو پھر 40 دن تک سوگ رہا، لوگ ہنسنا بھول گئے اور محبت کے اندر گم تھے اور اظہار محبت کرتے، اور کئی کلام ایسے لکھے گئے، اس طرح چند اشعار میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ اہل دیہات رومی ترکی اس صدمے میں اپنے گریبان چاک کر رہے ہیں، کسی نے یہ کہا۔ پھر کہا کہ زندگی کے ہر شعبے سے لوگوں سے محبت کرنے والے ہر ملت کے لوگ آج غم سے فنا ہیں۔ کسی نے کہا مسیحوں نے اپنا معبود کھو دیا، یہودیوں نے اپنا ہود کھو دیا۔ اس طرح وہ مذہب والے پکارنے لگے اپنے اپنے مذاہب کے عقیدوں کے مطابق۔ پھر کہنے لگے کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول کا اس دور کا سب سے بڑا نائب کھو دیا، اس پہ روتے تھے۔ سب نے غم سے اپنے گریبان چاک کر لیے، سب نے غم سے اپنے سر میں خاک ڈالی۔ 40 دن تک ایسی کیفیات میں زمانہ مبتلا رہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آپ کے فرزند ارجمند چھوٹے شہزادے، انہوں نے اپنے والد گرامی کی ان تعلیمات کا سلسلہ اپنایا اور لے کر آگے چلے۔ آخری بات، حضرت شاہ شمس تبریز کا تعلق حضرت مولا روم سے مراد کا تو تھا ہی، لیکن یہ جو سلسلہ میولویہ میں اور حضرت مولا روم کی حیات میں جو سما داخل ہوا، یہ جو ورلنگ درویشز کا ایک تصور ہے اور سما کا سننا ہے، یہ حضرت مولا روم کے والد گرامی کے طریقوں میں سے نہیں تھا، اور آپ کے والد گرامی یہ نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ اپنی بھی عمر کے بیشتر حصے تک نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سما کی روایت در حقیقت مولا روم کو حضرت شاہ شمس تبریز نے سکھائی، اور آپ کو کہا کہ اللہ رب العزت نے جس راہ کا مسافر آپ کو بنایا ہے اس کے اندر کئی مشاہدات آپ کو سما کے دوران اور وجد کی کیفیات میں نصیب ہوں گے، تو اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ اور ساتھ ہی منع بھی کر دیا کہ یہ سما اور وجد ہر ایک کے لیے جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے نتیجے میں کرتا ہے، لیکن آپ رحمانی طلبات اور ضروریات کے پیش نظر اس کو کریں گے۔ تو در حقیقت یہ جو سما کا پورا کلچر ہے اور اس کے رموز جتنے ہیں، اس کے آداب جتنے ہیں، کلچر ہے جو آج تک پچھلے گزشتہ 700 سال سے چلا آ رہا ہے، یہ در حقیقت اس سلسلے کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شان و شوکت کے ساتھ جاری ہوا۔ پھر ترکیہ کے اور دیگر سلطنت کے طول و عرض کے اندر بڑے بڑے پھر خانقاہیں بنی، اور یہ حضرت مولوی سلسلے کے مشائخ پھر مختلف ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے بنے، اور اس سلسلے کے رموز کو آگے سلسلے کی شکل جو ہے وہ آپ کے فرزند ارجمند نے دی، اور پھر اس سلسلے کی تعلیم اور اشاعت سلسلہ کے لیے بہت ساری کتابیں بھی تصنیف و تالیف فرمائیں۔ تو حضرین مکرم، یہ کچھ احوال کا تذکرہ تھا، یوں تو کئی نشستیں درکار ہوں اس کا احاطہ پھر بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کی حیات مبارکہ کے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ کیا، اور آج کی اختتامی نشست سے حضرت مولا روم کو یاد کیا، تاکہ جو ان کی مثنوی کے دروس کا حصہ بنے ہیں، آج ان کی شخصیت، آپ کی حیات، آپ کے افکار و تعلیمات، آپ کی کرامات و احوال کا ذکر کر کے آج ان کو ہم یاد کریں، اپنے دلوں میں اور اپنی یادوں میں ان کو بیشتر حصہ آج دے دیں اپنے افکار کا اور یادوں کا۔ اللہ پاک ان کی فیوزات و برکات سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات اور تصنیفات سے اہل تصوف اور اہلیان تصوف کو خیرات اور فیوزات نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں اس کورس کے تمام طلبہ، طالبات
اور اس کورس کو پڑھانے والے اساتذہ اور شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ کی تمام مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔